آج ہم آپ کو ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جتنا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے آپ کا تجسس اور حیرت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ جی ہاں، یہ ہے ترکمانستان، ایک ایسا ملک جسے سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا کہا جاتا ہے، جس ملک میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ فری ہے۔ اس ملک میں دنیا کے جدید اور خوبصورت ترین شہر ہیں، اس کے علاوہ پرانی عمارتیں بھی موجود ہیں، لیکن آخر پھر بھی لوگ اس ملک میں کیوں رہنا نہیں چاہتے؟ ایک ایسا ملک جس میں سونے کے بنے ہوئے مجسمے آج بھی اس کی سڑکوں پر لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ یہ ملک واقعی آپ کو بہت جلد حیران کر دے گا۔ باقی لائک، شیئر اور سبسکرائب آپ خود کر لیں۔ اس ملک کا آفیشیل نام جمہوریہ ترکمانستان ہے۔ یہ ملک سینٹرل ایشیا میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد کئی ممالک کی سرحدیں ہیں۔ شمال میں قازقستان، شمال مشرق میں ازبکستان، جنوب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور مغرب میں بحیرہ کیسپیئن واقع ہے۔ ترکمانستان کا کل رقبہ تقریباً 4,91,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا میں 92 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 70 لاکھ کے قریب ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 112واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ترکمانستان ایک صحرائی ملک ہے جس کا بڑا حصہ قراقرم صحرا پر مشتمل ہے۔ یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں موسم ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی آگ بھی موجود ہے جو پچھلے 50 سالوں سے جل رہی ہے؟ اب یہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ آگ کیوں اور کیسے جل رہی ہے؟ یہ کہانی 1971 میں شروع ہوئی جب سوویت یونین کے ماہرین نے یہاں قدرتی گیس تلاش کرنے کے لیے زمین میں کھدائی شروع کی، لیکن اچانک نیچے کی سطح بیٹھ گئی اور ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا۔ اس گڑھے سے میتھین گیس بڑی مقدار میں خارج ہونے لگی۔ ماہرین کو خدشہ ہوا کہ یہ گیس ارد گرد کے علاقوں میں پھیل کر نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے حل نکالا۔ انہوں نے اس گڑھے میں آگ لگا دی تاکہ گیس جل کر ختم ہو جائے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس آگ کو انہوں نے چند دنوں میں بجھ جانے کی توقع کی تھی، وہ آج 50 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل جل ہی رہی ہے، اور آج اسے ڈور آف ہیل یعنی جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ترکمانستان کو اکثر سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی حکومت بہت بند کنٹرولڈ نظام رکھتی ہے۔ میڈیا، سیاست اور انٹرنیٹ سب کچھ ریاست کے سخت کنٹرول میں ہے اور عوام کو زیادہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کی ہر حرکت پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے شمالی کوریا میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا اسے ایک خوبصورت مگر بند ملک کے طور پر جانتی ہے۔ ترکمانستان میں غیر ملکی سیاح آزادانہ گھوم نہیں سکتے، انہیں ہمیشہ ایک سرکاری گائیڈ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور صرف وہی جگہیں دیکھ سکتے ہیں جن کی حکومت اجازت دے۔ یہاں کی عام شہریوں کے لیے بیرون ملک سفر کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ پاسپورٹ اور ویزا ملنا آسان نہیں ہوتا۔ اب ذرا اور بھی حیران کن حقیقتیں سنتے جائیں اور اس ملک کے بارے میں سوچتے جائیں۔ اس ملک میں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ یہاں کا صدر اتنا عجیب اور عیاش قسم کا انسان ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ کتے کا بھی سونے کا مجسمہ بنوا کر شہر میں لگایا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے حیران کن اور خوبصورت ایئرپورٹ جو فالکن کی شکل میں نظر آتا ہے، جس کو بنانے میں تقریباً $5 بلین خرچ ہوئے، لیکن وہ آج بھی سنسان پڑا ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی اس ملک میں آتا ہی نہیں۔ سالانہ سیاحوں کی تعداد صرف 2000 ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ نے پوری ویڈیو میں صرف سفید کلر کی گاڑیاں دیکھی ہوں گی، جبکہ کوئی بھی بلیک کلر کی گاڑی زیادہ تر نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے صرف سفید رنگ کی گاڑیاں چلانے کا حکم دیا ہے، باقی رنگوں کی گاڑیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ ان کے نزدیک سفید رنگ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے سفید رنگ کی گاڑیاں رکھنے کی اجازت ہے۔ یہاں صدر کی شخصیت کو بہت زیادہ عزت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹی وی، اسکولوں اور سرکاری تقریبات میں صدر کی تعریف لازمی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے خلاف بولنا یا تنقید کرنا سخت جرم ہے اور اس پر سزا بھی ہوتی ہے۔ دوستوں، ملک کے سابق صدر سفر مراد نیازوف، جنہیں ترکمان باشی یعنی ترکمانوں کا باپ کہا جاتا تھا، انہوں نے ملک کے دارالحکومت اشک آباد کے مرکز میں اپنا سنہری مجسمہ بنوایا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ تو دوستوں، اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ مجسمہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس سے بھی خاص بات یہ تھی کہ یہ مجسمہ سورج کی روشنی کے ساتھ گھومتا تھا تاکہ صدر کا چہرہ ہر وقت سورج کی روشنی کے سامنے چمکتا رہے۔ ترکمانستان کی سرکاری زبان ترکمانی ہے، کے علاوہ روسی زبان بھی عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے کیونکہ ترکمانستان کبھی سوویت یونین کا بھی حصہ رہا ہے۔ ترکمانستان کے تقریباً 90% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں۔ اسلام یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں گہرائی سے بسا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ قدیم ترک روایات کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ شادی، بیاہ، تہوار اور قومی دنوں میں اسلامی اور روایتی ترک رسم و رواج کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ دوستوں، ترکمانستان کی سب سے بڑی شان اس کے اخالٹے کے گھوڑے ہیں۔ اخالٹے کے گھوڑے اپنی چمکتی ہوئی سنہری جلد کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ گھوڑے دنیا کی سب سے قدیم نسلوں میں سے ایک ہیں اور ہزاروں سال سے ترکمانستان کے صحراؤں میں پائے جاتے ہیں۔ ترکمانستان میں ان گھوڑوں کو اتنی عزت حاصل ہے کہ ان کی تصاویر نوٹوں، ٹکٹوں اور سرکاری علامتوں پر بھی بنی ہوتی ہے۔ ہر سال ترکمانستان میں ایک خاص دن نیشنل ہارس ڈے منایا جاتا ہے جس میں یہ گھوڑے سجائے جاتے ہیں، ان کی دوڑیں اور نمائش ہوتی ہے اور بہترین گھوڑوں کو اعزاز اور انعام بھی دیا جاتا ہے۔
آپ چلتے ہیں ترکمانستان کے دل کی طرف۔ یہ ہے عشق آباد یعنی محبت کا شہر۔ یہ ترکمانستان کا دارالحکومت ہے۔ ترکمانستان کی کل آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے اور ان میں سب سے زیادہ 10 سے 12 لاکھ لوگ عشق آباد میں رہتے ہیں۔ یہاں ہر طرف سنگ مرمر سے بنی عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور شاندار یادگاریں نظر آتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عشق آباد کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آج بھی درج ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ سفید سنگ مرمر کی عمارتیں موجود ہیں اور یہ سارا سنگ مرمر خاص طور پر اٹلی سے منگوایا گیا تھا۔ رات کے وقت یہ پورا شہر چمک رہا ہوتا ہے اور دنیا کو اپنی شاندار خوبصورتی کی داستان سناتا ہے۔ لیکن دوستوں رکیں، اس شہر کی خوبصورتی پر فدا نہ ہو جائیں، کیونکہ اس شہر کا ایک اور اندھیرا اور ڈراؤنا چہرہ بھی موجود ہے۔ عشق آباد میں کئی خوبصورت اور جدید شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں جو اندر سے بالکل دبئی اور قطر کے شاپنگ مالز کی طرح ہیں۔ لیکن یہ شاپنگ مالز اور عشق آباد کی سڑکیں ہمیشہ زیادہ تر خالی نظر آتی ہیں، نہ لمبی قطاریں، نہ رش، نہ شور شرابہ۔ یہ بات تمام لوگوں کو حیران کر دیتی ہے کہ آخر اتنا خوبصورت اور جدید شہر ہونے کے باوجود یہ اتنا ویران اور خاموش کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حکومتی پابندیاں۔ ترکمانستان میں عوامی سرگرمیوں اور نقل و حرکت پر سخت کنٹرول ہے۔ لوگوں کو زیادہ باہر گھومنے یا غیر ضروری طور پر شہر میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حکومت عوامی تقریبات شہر میں گھومنے پھرنے کو محدود رکھتی ہے تاکہ شہر ہر وقت صاف ستھرا نظر آئے۔ اس کے علاوہ ان مہنگے شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس پر جانا وہاں کے لوگوں کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف گزارے جتنے پیسے ہوتے ہیں۔ عشق آباد ایک ایسا خوبصورت مگر خاموش شہر ہے جہاں عمارتیں چمکتی ہیں مگر سڑکیں سنسان نظر آتی ہیں۔ یہ شہر بظاہر دنیاوی جنت لگتا ہے مگر اس کے اندر ایک خاموشی اور تنہائی چھپی ہے جو اسے واقعی پراسرار بناتی ہے۔ ترکمانستان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر قدرتی گیس پر ہے۔ ترکمانستان کے پاس دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ حکومت گیس کو چین، روس اور دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کرتی ہے اور یہی ملک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دولت عوام تک پوری طرح پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ملک میں عام لوگ اب بھی بے روزگاری، مہنگائی اور بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا کرتے ہیں، بالکل پاکستان کی طرح۔ پاکستان کو بھی اللہ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن اس کا ذرہ برابر فائدہ بھی عوام تک نہیں پہنچتا اور سارا کا سارا مال اوپر بیٹھے درندہ صفت اور کرپٹ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ترکمانستان بھی صرف نام کے الیکشن کرواتا ہے، حکومت پہلے ہی سلیکٹ ہوتی ہے۔ ترکمانستان کی حکومت نے جدید عمارتوں اور سڑکوں پر بہت سرمایہ لگایا ہے، جس سے شہر تو خوبصورت لگتے ہیں مگر عوامی معیار زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ کیا آپ جانتے ہیں ترکمانستان کی سرکاری کرنسی ترکمانی منات ہے؟ ایک ترکمانی منات 24 بھارتی اور 80 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فی کس آمدنی تقریباً 7 سے 8 ہزار امریکی ڈالر ہے، لیکن اصل میں یہ آمدنی صرف 2000 امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ دوستوں ترکمانستان اگرچہ آج ایک خاموش اور بند سا ملک نظر آتا ہے، لیکن یہاں کئی قدیم تاریخی شہر بھی موجود ہیں اور اسی طرح ترکمانستان نے بہت سی تاریخی اور با اثر شخصیات کو جنم دیا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ترکمانستان سے تعلق رکھنے والی مشہور اسلامی شخصیات کے بارے میں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مشہور محدث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب سنن ابو داؤد کے مصنف تھے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کتاب جامع ترمذی کے مصنف تھے۔ ان دونوں عظیم شخصیات کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ ان کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں اسلام کی 6 مشہور کتابوں میں شامل ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان بغیر کسی شک و شبہ کے ان کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سلطان احمد سنجر۔ یہ سلجوق سلطنت کے عظیم مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے ترکمانستان کے شہر مرو کو اسلامی دنیا کا مرکز بنا دیا۔ ان کے دور میں مساجد، مدارس اور خانقاہیں قائم ہوئیں اور مرو کو اسلامی علم کا شہر کہا جانے لگا۔ اب بات کرتے ہیں ترکمانستان کے سب سے مشہور تاریخی شہروں کی۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے مرو۔ یہ شہر 12ویں صدی میں سلجوق سلطنت کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچا ہوا شہر کہلاتا تھا۔ یہاں کی گلیاں روشنیوں سے بھری ہوتی تھیں، اس کے علاوہ بازاروں میں ہجوم ہوتا اور علم و تجارت دونوں اپنے عروج پر تھے۔ لیکن 1221 میں چنگیز خان کے منگول لشکر نے اس شہر پر حملہ کیا اور یہ عظیم شہر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مرو کی آبادی لاکھوں میں تھی، مگر حملے کے بعد یہ شہر بالکل ختم ہو گیا۔ آج بھی اس شہر کے باقیات، پرانے قلعے، ٹوٹی ہوئی دیواریں، مساجد اور مقبرے خاموشی سے اس شہر کے سنہری ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ دوستوں اب چلتے ہیں کنیا ارگنج کی جانب، جسے کبھی خوارزم سلطنت کا دارالحکومت کہا جاتا تھا۔ یہ شہر ترکمانستان کے شمال میں ازبکستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر صدیوں پہلے اسلامی علم، فن تعمیر اور تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز ہوتا تھا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اسلامی فن تعمیر کے عظیم شاہکار دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سب سے مشہور قطب مینار ہے جو تقریباً 60 میٹر اونچا ہے اور آج صدیوں بعد بھی قائم ہے۔ اس کے علاوہ ترکمان خاتون کا مقبرہ بھی بہت مشہور ہے۔ اس شہر نے عروج کا زمانہ 11ویں اور 12ویں صدی میں دیکھا، لیکن بعد میں چنگیز خان کے حملے نے اس شہر کو بھی تباہ و برباد کر دیا
اور صدیوں تک یہ جگہ ویران رہی۔ کنیا اور گنج کے باقیات، مساجد، مینار اور مقبرے اب بھی اس دور کی شان و شوکت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی شاندار اور حیران کن کر دینے والا ترکمانستان کا سفر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔